آج تک کسی شیعہ ذاکرین میں سے ہم نے یہ بات نہیں سنی، نہ سننے میں آئی ہے، اور وہ بات واضح کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا ایک مقام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ایک مقام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اہل تشیع جو ہیں یہ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اہل سنت جو ہیں وہ ان کی تردید کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو اللہ رب العالمین نے بڑا مقام، مرتبہ، عزت، بلندی، رفعت عطا فرمائی ہے۔ تو میں آج ایک شیعہ حضرات میں سے ایک عالم کا یہ ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ہم ان کی بات کو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر وہ واقعی دل سے کہہ رہے ہیں تو اللہ ان کو اس کا ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی پاؤں کی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما ہے۔ آج تک کسی شیعہ ذاکرین میں سے ہم نے یہ بات نہیں سنی، نہ سننے میں آئی ہے، اور وہ بات واضح کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا ایک مقام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا ایک مقام ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ السابقون الاولون میں سے صحابہ کرام نے بڑی محنت کی ہے دین کے لیے۔ تو دوستو بھائیو، یہ بات واضح ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اس میں دوسرا کوئی موقف نہیں ہے، یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور یہ عالم دین واضح کر رہے ہیں کہ السابقون الاولون، السابقون الاولون میں یہ شیشے کی طرح، جیسے سورج کو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح واضح طور پہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ انہی میں سے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے یہ بیان کیا، اپنے بچوں کو یہ وصیت کی۔ نہج البلاغہ کا وہ کا حوالہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا خیال رکھنا۔ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ بعض میں کچھ جھوٹے آئیں گے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کریں گے، تبرہ کریں گے، تو کہتے ہیں کہ ان کا بڑا مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کرام کے قدموں کی مٹی کو ہم اپنی آنکھوں کے لیے سرمہ چشم سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے پاکیزہ صحابیوں کے قدموں کی خاک کو ہم اپنے لیے سرمہ چشم سمجھتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ نہج البلاغہ آپ سب کے گھروں میں ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ جا کے اٹھائیے اور امیر المؤمنین کی وصیت پڑھیے جو آپ نے اپنی شہادت کے موقع پر 21 رمضان سے پہلے اپنے بچوں کو کیا ہے، اس کو پڑھیے۔ امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ کیا کرو؟ رسول اللہ کے اصحاب کا خیال رکھو، رسول اللہ کے صحابیوں کا خیال رکھو۔ کیوں اتنی تاکید ہے؟ تاکہ بعد میں آنے والے کچھ جھوٹے اس کا دعوے دار بن کر جو رسول اللہ کے صحابی ہیں ان کی توہین نہ کریں، ان کو برا بلا نہ کہیں، کیونکہ رسول اللہ کے صحابیوں نے السابقون الاولون کے تحت بڑی محنت کی ہے اسلام کو ہم تک پہنچانے میں، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اہل البیت کا مقام اپنی جگہ، صحابہ کرام نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانیاں دی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام کی محبت ہمارے اندر کی تڑپ ہے، تڑپ۔ صحابہ کرام کے قدموں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، بلا شک، بلا کوئی تردید کے، تردد کے۔ صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب کو نجات یافتہ قرار دیا۔ یہ ایک شیعہ ذاکر بیان کر رہے ہیں، تو بہت خوشی ہوئی ہے دل کو کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اہل تشیعوں میں کہ جو صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قدر اور ان کا احترام، ان سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ